علامہ ابن جوزی اپنی مشہور کتاب الازکیہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کے مساوی موتیوں کا ایک ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس ہوا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحائف خریدے اور اس کے پاس پہنچ کر تحائف پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا میں ہی اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھ دیا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے بری طرح دھکے دے کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا، ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے تم اس عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط سلط باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو اس علاقے کا نہایت مشہور اور اچھا آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی۔ وہ اب بھی رہ کر عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا کہ اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، ممکن ہے کہ تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضد الدولہ کے دربار جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر پوری داستان سنا دی۔ عضد الدولہ نے حاجی سے کہا کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ مزید عضد الدولہ نے کہا اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی صورت میں سامنے کسی دکان کے پاس جا بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا، اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا، نہ میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا، اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا، اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کرنا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن عضد الدولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ عضد الدولہ نے کہا خراسانی بھائی آؤ، آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ عضد الدولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی مگر اس نے کوئی بات نہیں کی اور بدستور خاموش رہا۔ اس دوران عضد الدولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت غیر ہو گئی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ عضد الدولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا تیرا ناس ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو کر، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حاجی نے اسے نشانیاں بتائیں۔ تھیلی اس شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا۔ عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا اگر تو مجھے اس کی نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا بھلا اب عضد الدولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ، مجھے تو میرا ہار مل ہی گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں، ہو سکتا ہے اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے۔ چنانچہ وہ ہار لے کر عضد الدولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ عضد الدولہ نے خراسانی کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فوراً میرے پاس دربار میں پیش کرو۔ تھوڑی دیر بعد عطار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس کی دکان کے سامنے اسے سر عام پھانسی دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ خراسانی ہار لے کر عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سر بازار پھانسی دے دی گئی اور پھر یہ اعلان کیا گیا امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت دربان نے عطار کی گردن سے ہار نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا اب تم
با اطمینان اپنے گھر جا سکتے ہو۔